اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اتری کہ اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور امت مسلمہ میں جتنی بھی بہنیں، جتنی مائیں ہیں ان کو کہہ دیجئے پردہ کیا کریں۔ تو اسلام میں پردے کا حکم آیا ہے، اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، دو زوجہ محترمہ آپ کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مکتوم تھا، آنکھوں سے نبینا تھے، سامنے سے تشریف لا رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جاؤ پردہ کرو۔ تو کہنے لگی یا رسول اللہ وہ تو نبینا ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب میں یہ کہا کہ وہ نبینا ہے، آپ تو نبینی نہیں ہونا، لہٰذا آپ کو تو نظر آ رہا ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو کرناٹ میں انہوں نے ایک جبر والا بل مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ حجاب پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، یہ ہندو انڈیا میں یہ انتہا پسند کہ جو معاشرے کی ایک سکون کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بالخصوص مسلمانوں پر ظلم، مسلمانوں پر جبر اور مسلمانوں کی آبرو ازاری کر رہے ہیں۔ کیا ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ آپ جس طرح ملک پاکستان میں آتے ہیں، آزاد پھرتے ہیں، ان کو تو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کی عورتیں یہاں پہ آتی حجاب نہیں کرتی، پردہ نہیں کرتی، آپ کس طرح پھرتے ہیں، کس طرح نہیں پھرتے، آپ وہاں جا سکتے ہیں یہاں نہیں آ سکتے۔ کبھی ملک پاکستان ان کو ایسا ویسا کبھی تنگ نہیں کیا، بلکہ ملک پاکستان نے تو یہاں تک ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا کہ ان کے لیے گرو نانک جیسا ان کے لیے اہمیت رکھتا تھا وہ ان کے لیے کھول دیا، اور اپنے ملک کے خزانے سے، قومی خزانے سے لاکھوں کروڑوں خرچوں اس پہ آیا، اس کو برداشت کیا صرف ان کو خوش کرنے کے لیے۔ مگر اس کے باوجود یہ مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمان بہن بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اب کل کے نے جو ڈرامہ رچایا، کیا ان کے منہ پر تھپڑ نہیں ہے؟ اور کیا بڑے بڑے مسلم حکمرانوں کو اس مسکان لڑکی نے یہ بتا دیا کہ بہادری کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں، کہ جب سینے میں ایمان ہونا تو وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا، وہ کسی سے دبا نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ حق کا پیغام بتایا کرتا ہے کہ حقانیت کس چیز کا نام ہے اور اسلام کس چیز کا نام ہے۔ اب وہ کل لڑکی نے کر کے دکھایا کہ لڑکی جب آئی تو یہ سارے جو اوباش نوجوان تھے یہ اس کو نعرے لگا رہے تھے، اس لڑکی کو ٹارچر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس لڑکی نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور ان کو یہ بتلا دیا کہ میں مسلم بیٹی ہوں۔ اگر آج محمد بن قاسم یہاں پر نہیں ہے، مگر محمد بن قاسم کی بیٹی زندہ ہے، آج وہ اسلام کی حقانیت جانتی ہے اور اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا جانتی ہے۔ اس لڑکی نے کر کے دکھایا ہے، اور اس نے یہ بتلا دیا کہ حجاب ہم نہیں چھوڑ سکتے، حجاب کا معاملہ جو ہے یہ ہمیں ہمارے اللہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، لہٰذا ہم بے حیائی والا کام نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھنا پردہ حیا لاتی ہے، جب بندہ بے پردگی پہ آ جاتا ہے، بے پردگی بندے کو یا عورت کو بے حیا بنا دیتی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ کہا کہ آپ پردہ کیا کریں، اور بالخصوص اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ ان کو روکے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو۔ بے شک انڈیا میں ہے، انڈیا میں جس طرح مسلمان ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، ہر ایک آدمی اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزارے۔ کیا ملک پاکستان میں عیسائی جو ہے وہ اپنے گرجا گھروں میں عبادت کرتے ہیں؟ کیا آج تک ملک پاکستان نے ان کو کبھی تنگ تو نہیں کیا؟ آپ گرجا گھر نہیں بنا سکتے، بنا کے دے رہے ہیں بلکہ بن رہے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے لیے مندر، ملک پاکستان میں مندر میں وہ عبادت کر سکتے ہیں، بلکہ ملک پاکستان نے ان کو اجازت دی کہ وہ مندر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا کے لوگ ملک پاکستان میں آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے یا علاج معالجے کے لیے یا اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، مگر کبھی ملک پاکستان نے ان کو یہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو پھر مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم و جبر کیوں ہو رہا ہے؟ آیا دن کبھی مسلمانوں پر انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے، کبھی جبر ہو رہا ہے، کبھی ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی، مگر سلام ہے اس بہادر بیٹی کو، اس بہادر بہن کو جس کا نام مسکان ہے، جس نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور کفر کو یہ بتا دیا کہ اسلام کی طاقت کیا ہے، اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ اور اس بیٹی کا یہ پیغام، اس لڑکی کا یہ پیغام، اس جوان اور اس بہادر لڑکی کا یہ پیغام رہتی دنیا میں آنے والے یا موجودہ جتنے بھی مسلمان یا مسلمان حکمران ہیں ان کو بتا دیا
کہ جب بھی کسی کافر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اسلام کی حقانیت بتانی ہے تو آئیں وہ اس مسکان سے سیکھیں کہ ہم بتائیں آپ کو کہ اسلام کی حقانیت کافروں کے سامنے کیسے ظاہر کی جاتی ہے۔ دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی اور ملک پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی اور انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی اور جہاں کہیں مسلمان رہ رہے ہیں بس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔